کیا موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون میں محاذ آرائی تیز ہو رہی ہے؟ تیز ہو کیا رہی ہے؟ ہو چکی ہے تیز. اس سے زیادہ تیز کیا ہونی ہے کہ آج کا دن اگر آپ دیکھیں اور کل کا دن، جو گزرا دن وہ دیکھیں اور جو آج کا دن ہے وہ دیکھیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئی کہ جس کا پہلے تصور نہیں تھا. کل شہباز گل صاحب کا ٹویٹ تھا، آپ نے دیکھا کہ اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ فلاں فلاں سے پیسے، اور ٹھیکیدار کا نام بھی لکھا. انہوں نے گجرات کے ایک شخص کا نام بھی لکھا کہ اس نے کس طرح 50 لاکھ کی ڈی ٹی کروائی. مختلف لوگوں کے نام لکھے. انہوں نے کہا جی کسی جگہ بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. اب تو مکمل ثبوت مل گئے. یہ ٹویٹ تھا اور اس میں ان کی بچنے کے امکانات صفر ہیں. یہ لفظ استعمال کیا گیا نا. اگر ثبوت مل گئے ہیں یاسر، اور وہ سارے ثبوت اگر موجود ہیں، اس میں کچھ لوگ وعدہ معاف گواہ بھی بن گیا جو میرے پاس اطلاع ہے. کچھ لوگوں نے بیان حلفی بھی دے دیا کہ واقعی ہم نے پیسے دیے، ایک سے زیادہ لوگوں نے دیا اس میں بیان حلفی، اور یہ سارا کچھ ہے. تو پھر اس کے بعد یہ جو محاصرہ یہ اچانک شروع نہیں ہوئی، اس پر باقاعدہ کام ہوا ہے. کام ہونے کے بعد شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں. شواہد اکٹھے کرنے کے بعد تفتیش کے تمام عمل کو مکمل کیا گیا ہے. تمام جسے کہتے ہیں نا خانے پر کیے گئے ہیں. اس کی ضمنیوں کو بھرا گیا ہے، اس کی چلان کو، اس کی ریفرنس کو، ہر چیز کو تیار کیا گیا ہے. اس کے بعد اچانک آپ کرپشن کی طرف دوبارہ پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے نکلی ہے. اور آج بھی جس طرح آپ ترجمانوں کے اجلاس میں کہا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ ان کی کرپشن کو فوکس کریں، ان کی کرپشن کو سامنے لائیں، ان کی کرپشن پہ بات کریں. تو اس کا مطلب ہے ان کے ہاتھ کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے. کچھ انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں نے یہ انہیں بتا دیا ہے یا ان سے ان کو انفارمیشن مل چکی ہے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، ان تینوں کے خلاف جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایسے ثبوت مل گئے ہیں جو ناقابل ایسے ثبوت ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی اب ضمانت بھی خارج ہوتی ہے، یہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے خلاف دیگر جو معاملات ہیں قانونی طور پر وہ بھی چل سکتے ہیں. اب اس پر تو حکومتی ترجمان بھی آج بڑے متحرک تھے، کل بھی متحرک تھے، اور کل پھر ایک پریس کانفرنس کریں گے. اس میں وہ باقاعدہ دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ کچھ چیزیں سامنے لائیں گے. اچھا، اس پہ آپ نے یہ دیکھا ہے حکومتی ترجمان جو ہیں یا حکومتی کیبنٹ کے جو ممبر ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں سراہ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ طریقہ کار وہی ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے اپنایا تھا منی لانڈرنگ میں، وہی طریقہ کار انہوں نے اپنایا، لیکن وہ اپنے اکاؤنٹ خود ہینڈل نہیں کرتے تھے، یہ تو خود ہینڈل کرتے رہے. اس میں اومنی اور دیگر جو لوگ تھے، آپ کو یاد ہے ہم نے ایک خبر بریک کی تھی، ہم نے اس پہ بڑے ڈاکومنٹس دکھائے تھے. ہم نے اس میں دکھایا تھا کہ کس کس کے نام کون کون شخص کہاں سے کس طریقے سے پیسے لیتا تھا، کتنے جعلی اکاؤنٹ تھے، کون کس کے اکاؤنٹ سے کس طرح پیسے نکالتا تھا. ہم نے پورا وہ ایک تو انویسٹیگیشن کی وہ بکس جو تھی وہ دکھائی تھی. تو اب بھی یاسر دیکھیں، اس کا کام یا ان کا کام یا کسی کا بھی کام تھا، اگر واقعی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اگر واقعی یہ ثبوت موجود ہیں اور یہ جینون ہے، اگر اور اس میں کوئی سیاسی پریشر نہیں ہے، تو پھر تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اب میری آج اسی پہ بات ہوئی تحریک انصاف کے ایک ترجمان سے، تو میں نے کہا آپ دعوے کرتے ہیں، دعوے آپ لوگوں نے پہلے بھی کیے لیکن کچھ بنا نہیں. تو اس نے سارا جو الزام تھا یا سارا کچھ جو تھا وہ عدالتوں میں ڈال دیا کہ جناب وہاں سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے، ہماری طرف سے تو مکمل ہے. پھر میری نیب کے ایک پروسیکیوٹر سے بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی ہم کیا بتائیں، ہماری طرف سے یہ چیزیں جاتی ہیں، ان کی طرف سے تگڑے وکیل آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے وہ ہمارے دلائل جو ہیں ان کو سنا نہیں جاتا، اور ان کی وہ چیز جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس پر ان کے وکیل، تگڑے وکیل ہوتے ہیں، وہ کام کر جاتے ہیں. دیکھیں یہ ان کے دعوے ہیں. اب حکومتی ترجمان آج بڑے پورا امید تھے یاسر، آج بڑے پورا امید تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو نیا سال ہوگا نا، یہ شریف خاندان جو ہے اس پہ گرفت ہوگی بڑی سخت. لیکن ملک احمد خان صاحب کا موقف آپ نے سنا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب نے 3 سالوں میں جتنے بھی کیسز بنائے یا جتنے بھی ریفرنسز کی تیاری کی ہے، کوئی ایک بھی کیس میں وہ قرار واقعی سزا نہیں دلوا سکے. ان کا وقت بہت کم ہوتا ہے اس پہ، اور اس بات پہ وہ وزیر اعظم سے کئی بار اپنی سرزنش بھی کروا چکے ہیں. دیکھیں سرزنش کا مجھے نہیں پتا، لیکن باقی بات ان کی درست ہے کہ جتنے کیسز ہوئے، جتنے دعوے ہوئے، جتنی باتیں ہوئیں، جتنے الزام لگے، اس میں سے کتنے کیسز ایسے ہیں جو ثابت ہو سکیں. اچھا خالی ان پہ نہیں، ذرا باقی جگہوں پہ بھی ہے. میں نے اس دن آپ کو کہا اینٹی کرپشن ڈے پہ میں نے ڈی جی اینٹی کرپشن سے پوچھا، میں نے کہا 3 ارب کا ایک کیس آپ نے سامنے لے آئے. آپ نے کہا جناب یہ 3 ارب کا کیس ہے ایکسائز کا، جناب وہاں پہ یہ لوگ نیچر والا عملہ یہ کرتا رہا ہے. ایک آپ نے بڑا ویلن بنا کے پیش کر دیا کہ یہ خرم گجر ہے. میں نے کہا کدھر گیا وہ کیس؟ میں نے کہا اس کے بعد آپ نے افضل کھوکھر والا معاملہ سامنے لے آئے، کدھر گیا افضل کھوکھر والا؟ اس کے بعد آپ نے کہا جی اربوں روپے کتنے ایم پی ہیں جنہوں نے زمینیں رکھی ہوئی تھی، اتنے لوگ ہیں. میں کدھر گئی؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کسی کو سزا ہوئی؟ کیا کوئی لمبا عرصہ جیل میں رہا؟ کیا جن کی انٹرم بیل ہے وہ کینسل ہو سکی؟ کیا وہ جو ملزم آپ نے سامنے لائے ان کو پکڑا جا سکا؟ نہیں پکڑا جا سکا.
اسی طرح یہ وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، وہ سیاستدان ہو یا عام آدمی ہو، دعوے ہوتے ہیں، پریس ریلیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد صاحب وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک فوکس پاکستان مسلم لیگ نون کو کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں ہے، ریفرنسز تو ان پہ بھی ہیں، کیسز تو ان پہ بھی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ نے دو فریق ہے، دو بڑے اچھے دوستوں میں لڑائی کرانی ہو نا، اور جب آپ کو ٹارگٹ ہو کہ یہ آپس میں تقسیم ہو جائیں، تو اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ ایک پہ سختی کر دے اور دوسرا جو کرپشن کر رہا ہے اس کو کھلی اجازت دے دے کہ تم کرپشن کرتے رہو، تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو نیچرلی طور پہ وہ جس کو آپ سختی کریں گے وہ کہے گا یہ لاڈلا اس کا ہے، یہ میرا دوست نہیں ہے، پھر وہ ایک سیاسی اختلاف پیدا ہوگا، سیاسی اختلاف کا فائدہ حکومت کو ہوگا۔ دیکھیں یہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے؟ مسلم لیگ نون اکثر کہتی ہے جی پیپلز پارٹی جو مکمکہ کر چکی ہے، پیپلز پارٹی مکمکہ کی سیاست کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیک ڈور رابطوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو اسی طرح چلتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ کیا لگا ہے، اور حکومتی ترجمان جس حد تک دعوے کر رہے ہیں اور گرفتاریوں کی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں اس پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے۔